آج جب بھی کسی پیسوں والی جگہ کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا نام ہم سب کے مائنڈ میں جو آتا ہے وہ ہے دبئی سٹی۔ جب بھی کسی ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے تو یہ سب سے پہلے نام دبئی سٹی کا ہی آتا ہے۔ دوستوں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا دبئی پہلے سے ہی اویئر تھا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دبئی کے پاس پہلے سے ہی پیسہ تھا تو آپ غلط ہیں۔ پھر آخر دبئی کے پاس اتنا پیسہ کیسے آ گیا پچھلے 20 سال کے اندر؟ کیسے دبئی گلوبل ڈیسٹینیشن بن گیا؟ کیسے گلوبل ہب بن گیا؟ اور کیسے تھرڈ موسٹ ٹریول سٹی ان دا ورلڈ بن گیا؟ دبئی اتنا پاورفل کیسے بنا جبکہ دبئی کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا؟ کیونکہ 20 سال پہلے تک یہاں صرف ریت ہی ریت تھی۔ دبئی کے پاس نہ اپنا کھانا تھا، نہ اپنا پانی تھا، نہ اپنا منرل تھا، اور نہ اپنا کوئی گولڈ تھا۔ پھر دبئی کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے کہ دبئی ریت سے پیسوں کا کھیت بن گیا؟ شروع کرتے ہیں محمد بن نشید المکتوم سے۔ یہ دبئی کے رولر UAE کے پرائم منسٹر ہیں۔ یہ ایک بہت ہی ویژنری حکمران ہے جس نے اتنے کم عرصے میں دبئی کو کامیابی کی اس منزل تک پہنچا دیا ہے کہ دبئی دنیا کی سب سے بڑی کنسٹرکشن سائٹ بن گیا ہے، جس کی ترقی کی رفتار دنیا میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے۔ جبکہ 1980 تک دبئی ایک ویران سہارا ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد دبئی کی زمین سے تیل نکل آیا جس نے مانو دبئی کی قسمت ہی بدل ڈالی۔ لیکن محمد بن نشید ایک ہوشیار حکمران ہیں۔ انہوں نے دبئی کو وہاں سے نکلنے والے تیل پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رکھا، بلکہ دبئی کا ایک ایسا میپ بنایا جو دنیا بھر کے ٹورسٹ ٹریڈرز کو اٹریکٹ کرنے لگا۔ اور آج دبئی اپنے تیل پہ صرف 5% ڈیپینڈنٹ ہے۔ دبئی کی اکانومی کا 95% حصہ ٹورزم اور ٹریڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اب دبئی دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ ہب بن چکا ہے۔ دوستوں، آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ دبئی کے صرف 15% پرماننٹ باشندے ہیں اور باقی 85% آبادی فورنرز، ٹورسٹ اور وہاں پر کام کرنے والے ورکرز کی ہے جو دبئی میں صرف کام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ 1990 میں دبئی میں صرف ایک اونچی بلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کا نام دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے، لیکن آج دبئی میں 917 آسمان سے باتیں کرنے والی اونچی بلڈنگز ہیں، جن کی وجہ سے دبئی پوری دنیا میں اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ دبئی کی ترقی دیکھ کر دھوکے سے اسے کوئی ملک یا کنٹری سمجھتے ہیں، جبکہ دبئی کوئی ملک یا کنٹری نہیں ہے، بلکہ دبئی یونائٹڈ عرب امریٹس کا پوری دنیا میں مشہور ایک شہر ہے جو کچھ سال پہلے تک ایک سہارا ہوا کرتا تھا۔ پوری دنیا ابھی تک دبئی میں موجود برج خلیفہ کو دیکھنے کے لیے دبئی جاتی ہے، لیکن دبئی کا حکمران محمد بن نشید المکتوم اس کو دیکھ دیکھ کر اب تنگ آ گیا ہے۔ اسی لیے اب محمد بن نشید برج خلیفہ سے بھی اونچی بلڈنگ بنا رہا ہے جس کا نام دبئی کریک ٹاور ہے۔ جس دبئی کے پاس دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہونے کا ریکارڈ ہے، آج وہی دبئی اپنا ہی بنایا ہوا ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دبئی کریک ٹاور 1300 میٹر اونچا بادلوں کو پھاڑتا ہوا نکلے گا، جبکہ برج خلیفہ کی اونچائی 800 میٹر ہی ہے جس کے نام 14 ورلڈ ریکارڈ ہیں۔ دنیا کا سب سے اونچا ٹاور، دنیا کا سب سے اونچا ریسٹورینٹ یہ بھی برج خلیفہ میں ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی لفٹ وہ بھی برج خلیفہ میں جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا فائر ورکس وہ بھی برج خلیفہ میں ہی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایک ہی بلڈنگ میں فلور، دنیا میں سب سے اونچا ریزیڈینشیل پیلیس وہ بھی برج خلیفہ میں ہے۔ دوستو، دبئی کے حکمران جانتے ہیں کہ وہ دنیا بھر کا ٹریفک اور دنیا بھر کا ٹیلنٹ اپنے پاس کیسے لے کر آئیں۔ ٹیلنٹ لانے کے لیے انہوں نے ٹیکس فری اکانومی بنا دی ہے۔ وہاں پر وائٹ بلیک اور بلیک وائٹ ہے، کیونکہ دبئی میں کوئی ٹیکس نہیں ہے، جتنا پیسہ کماؤ گے وہ سب آپ کا ہے۔ وہاں سرکار کوئی انکم ٹیکس نہیں لیتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں دبئی کی پولیس کارز پر۔ دوستو، دبئی کی پولیس کوئی چھوٹی موٹی گاڑیاں استعمال نہیں کرتی ہے۔ دبئی پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس سپر کارز موجود ہیں، جیسا کہ ODR8، اوسٹن مارٹن 177، بینٹلی کانٹیننٹل GT اور لیمبورگینی۔ دبئی میں صرف 15,000 پولیس کام کرتی ہے، لیکن پھر بھی یہاں کرائم رپورٹ 0% ہے۔ اس کی خاص وجہ یہاں کی پولیس کے پاس موجود ماڈرن ٹیکنالوجی، یونیک ٹیکنیک اور بہت ہی زیادہ ٹرینڈ آفیسرز ہیں۔
दुबई पुलिस को पूरे अरब वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यूनिक पुलिस माना जाता है। दुबई पुलिस दुनिया की पहली पुलिस है जिसने लोगों को पहचानने के लिए दुनिया में सबसे पहले डीएनए और फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया और दुबई में क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरास और जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगे हुए हैं। अगर दुबई मॉल्स की बात की जाए तो दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है जिसमें टोटल 1200 शॉप्स मौजूद हैं। इसके अलावा दुबई में पाम जुमेरा पेड़ की शेप में इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा जजीरा मौजूद है जिसको मैन मेड आइलैंड भी कहते हैं। दोस्तों, इस जजीरे को समंदर में रेत, बड़ी बड़ी चट्टानें और बड़े बड़े पत्थर डालकर बनाया गया है जिस पर टूरिस्ट के लिए बड़े बड़े महंगे मकान बनाए गए हैं जो बीच फेसिंग, बीच फ्रंट और लग्जरी विलास की हैसियत रखते हैं। तो मोहम्मद बिन नशीद चाहते थे कि दुबई में डिज्नीलैंड भी हो जो अमेरिका में मौजूद डिज्नीलैंड से भी कई गुना बड़ा हो, लेकिन डिज्नीलैंड ने मोहम्मद बिन नशीद की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, जिस पर मोहम्मद बिन नशीद ने दुबई में डिज्नीलैंड से भी आला तरीन मेयार के एडवेंचर पार्क्स बना दिए। इनमें से एक है IMG वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर जिसके अंदर एक ही वक्त में 20,000 लोग लुत्फानंदोज हो सकते हैं। दोस्तों, ये थे दुबई और वहाँ के हुक्मरान के बारे में कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग हकाइक। हमें दर्शाते हैं कि किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर आपका विजन क्लियर है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है।